بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ کیونکہ ہمارا جو سابقہ اس میں کردار رہا فائنانس منسٹری کا، ہمارے ملک کے جو حکمران اور ہمارے ٹیکس گزار اور ایف بی آر کا ادارہ، کسی نے بھی ٹیکس نیٹ میں اضافے کی کوشش نہیں کی، ٹیکس گزار کو سہولیات دینے کی کوشش نہیں کی اور لوگوں میں ٹیکس کا شعور دینے کی کوشش نہیں کی۔ ٹیکس قوانین کی آگاہی سے متعلق سیمینار، بروشرز، پمفلیٹس اور مختلف اوقات میں ٹیکس ریٹرنز جمع کرنے کے لیے مختلف کیمپ ضرور لگائے گئے، لیکن کبھی بھی ان میں ٹیکس گزار کو یہ شعور نہیں دیا گیا کہ اس کی بینگ ایز اے پاکستانی ذمہ داری کیا تھی۔ اور جو ٹیکس کے دفاتر میں آفیسرز اور یہ سٹاف کا عملہ، انہوں نے بھی اس کو اپنا پرائیویٹ بزنس شروع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس گزار کو آسانیاں نہیں دی گئیں، ایک ڈر رکھا گیا، ایک خوف ہیجانی کی کیفیت میں مبتلا کیا گیا تاکہ وہ ڈرنے کے بعد ان کے پاس آئے اور کرپشن کے نئے باب ہمیشہ کھلتے رہے۔ اسی لیے آج 2021 میں بھی 3 ملین سے زیادہ ٹیکس فائلر نہ ہیں، جن میں سے 70% ان لوگوں کی تعداد ہے جو ٹیکس ریٹرن کے ساتھ ایک پیسہ بھی جمع نہیں کراتے۔ آج بھی کوئی 200 کے قریب جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ اس ملک میں مین ٹیکس کنٹریبیوشن اور وہ بھی انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی صورت میں ہے، ود ہولڈنگ ٹیکسز، سیلز ٹیکس اور پروونشل سیلز ٹیکس کی صورت میں گورنمنٹ کو یہ انکم ہو رہی ہے۔ ادروائز آپ اگر یہ سوچیں اور سمجھیں کہ لوگ بینگ ایز اے رسپانسبل سٹیزن یا ذمہ داری کے ساتھ کوئی ٹیکس پے کر رہے ہیں تو ایسا قطعی طور پہ نہ ہے۔ سر، کیا وجہ ہے کہ ایف بی آر ٹیکس کلیکٹ کرنے کے نظام کو بہتر نہیں اب تک بنا سکی؟ کیا وجہ ہے؟ مختلف اوقات میں مختلف گورنمنٹس اور پالیسیز کا کنسسٹنٹ نہ ہونا، قوانین کا یکسانیت کے ساتھ سیکٹر وائز اسٹڈی نہ ہونا اور لوگوں کا سابقہ 74 سالوں میں اپنے ذاتی فیصلے نہ کرنا، یہ تمام ڈکٹیشن اور تمام جو فیصلے وہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ کرنا اور اداروں کی آزادی اور خود مختاری سلب ہوتی رہی۔ اس تمام صورتحال میں ایف بی آر کا ادارہ، فائنانس منسٹری اور آپ کے تمام متعلقہ ادارے اپنا فیصلہ خود نہ کر سکے، جس کی وجہ سے یہ پالیسیز، یہ قوانین جو ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے اور ہم نے لوگوں سے اس کے متعلق ڈسکشن نہیں کی، ہم نے اپنے سیکٹر کے مطابق نہیں بنائے، اس لیے یہ تمام مشکلات ہمارے پاس آج تک رہیں اور آئندہ بھی اس میں کوئی واضح اور جامع پالیسی نہ ہے۔ اس گورنمنٹ نے بھی 3 سال میں اسی طرح اگر اپنے 4 فائنانس منسٹر، چیئرمین ایف بی آر چینج کر چکے ہیں تو آئندہ بھی ان کے پاس کوئی بھی جامع پالیسی نہ ہے اور جو کہ لانگ ٹرم ہو، 5 سالوں پہ محیط ہو اور آئندہ آنے والی گورنمنٹ اس کو کنٹینیو کر سکے۔ اس لیے جب تک ہم نیچے ٹیکس گزار میں سیکٹر وائز اسٹڈی نہیں کریں گے، ٹیکس بار ایسوسی ایشنز کو اپنے اعتماد میں نہیں لیں گے، جو تمام وکلا کمیونٹی ہے ان کو اپنے اعتماد میں نہیں لیں گے، تب تک ٹیکس کا ادارہ، ٹیکس ڈپارٹمنٹ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھے گا اور لوگ ٹیکس دینے سے، ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ میں جانے سے گھبرائیں گے اور اس کے شارٹ کٹ کے لیے ان کے پاس سوائے اس رشوت اور کرپشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ سر، اس کی کیا وجہ ہے کہ 22 کروڑ عوام میں سے صرف چند 100 لوگ ہی ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے سر؟ ٹیکس ساری قوم ادا کرتی ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے، مس کنسیپشن ہے کہ باقی لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ اگر 10 کروڑ عوام نے موبائل رکھا ہوا ہے تو 100 روپے کے لوڈ پہ وہ 30 روپے ان کا ٹیکس جا رہا ہے، 38 روپے تک گیا، پھر 25 روپے، پھر اس میں ریٹس ویریٹ کرتے رہے مختلف اوقات میں۔ آپ بجلی کے بل میں آ جائیں، سیلز ٹیکس آپ کو ملے گا، آپ کو سرچارج ملیں گے، آپ الیکٹرسٹی، ٹیلی فون، موبائل، گیس، آپ کہیں بھی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جائیں، آپ باہر سے کوئی شاپنگ کریں تو تمام میں بینگ ایز اے ان رجسٹرڈ ٹیکسز شامل ہیں۔ اب بلکہ لوگ زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پہلے آپ کو یہ تعداد رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز کی کم نظر آتی تھی، اب کیونکہ سیلز ٹیکس میں زیادہ لوگ رجسٹرڈ ہیں، برانڈز آپ کے پاس موجود ہیں جو کہ پوائنٹ آف سیلز کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، جو پروونشل ہمارے ادارے ہیں سروسز کے، سروسز سیلز ٹیکس کے، ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، تو تمام شخص ٹیکس پے کر رہے ہیں، لیکن
انہیں ٹیکس فائلر ہونے کا اور نان فائلر ہونے کی کبھی بھی شعور نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں ٹیکس فائلر کی تعداد 3 ملین ہے، لیکن ٹیکس ادا کرنے والوں کی تعداد بلینز میں موجود ہے، جو کہ آج بھی کروڑوں لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کا یہ ٹیکس ہدف پورا ہوتا ہے اور اس ٹارگٹ کے ساتھ ہی وہ اپنا ملک چلاتے ہیں۔ اچھا، فائلر اور نان فائلر کی بات آپ نے کی، جو فائلر ہے اس کو بھی جب دیکھتے ہیں تو اس کو کوئی اتنا بینیفٹ نہیں ہوتا، تو وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ میں ٹیکس نہ ہی ادا کروں۔ فائلر تو اس معاشرے میں اور ایف بی آر کے ہاتھوں زیادہ پس رہا ہے، جب انہیں ود ہولڈنگ ٹیکسز کے نوٹسز، پینلٹی کے نوٹسز، آڈٹ کے نوٹس، انہی کے خلاف ایف آئی آر کی پروسیڈنگ، انہی کے خلاف تمام جو کیسز ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، انیشیٹ کیے جاتے ہیں، تو ان تمام صورتحال میں جو لوگ ہیں وہ فائلر ہونے سے گھبراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نان فائلر کے طور پہ زندگی گزارو اور 100% ٹیکس ایویژن کرو، کل کو ہمیں کوئی بھی نوٹس آئے گا تو ہم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں، اپیلز میں، کورٹس میں، ہم کہیں پہ بھی اس کو مینیج کر کے تو 25% کاسٹ پے کریں گے، باقی چیزیں ہماری وائٹ ہو جائیں گی۔ اور اس کی تمام جو آپ کو پیرالل سٹڈیز وہ نیب کی صورت میں بھی ملتی ہے کہ کوئی اربوں کی کرپشن کر لے تو پلی بارگین کرتے ہوئے وہ چند کروڑوں میں اپنے آپ کو رہا کر کے باہر آ جاتا ہے۔ تو قانون جب تک سب کے لیے یکساں نہیں ہوگا، ایک جیسا نہیں ہوگا، اس کا ڈر سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا، تب تک لوگ ٹیکس کی آگاہی، ٹیکس کے شعور میں ٹیکس فائلر بننے کی طرف راغب نہیں ہوں گے۔ سر، کیا وجہ ہے کہ تاجر برادری نہ تو ایف بی آر پہ ٹرسٹ کر رہی ہے اور نہ ہی حکومت پہ ٹرسٹ کر رہی ہے، اس حوالے سے؟ یہ تین سیکٹرز جو تین بہت مین پلرز ہیں، ٹیکس کنسلٹنٹس، ٹیکس پیئرز اور ایف بی آر، یہ تینوں کا ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے۔ اسی طرح ایف بی آر اور جو چیمبر آف کامرس ہیں، جو ٹیکس گزار ہیں، وہ بھی ایک دوسرے پہ اعتماد کھو چکے ہیں۔ ٹیکس گزار نے ایف بی آر کو کرپشن کا گھر سمجھا ہوا ہے اور ایف بی آر نے ٹیکس گزار کو ہمیشہ چور کی نظر سے دیکھا ہے۔ تو جب تک یہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے اور یہ ٹیکس کنسلٹنٹس کو ہمیشہ فیسیلیٹیٹر کے طور پہ گردانتے ہیں، جب کہ کسی بھی ٹیکس کنسلٹنٹ کے پاس کوئی بھی ٹیکس گزار جو ڈاکومنٹس لے کے آئے گا، جو انفارمیشن لے کے آئے گا، اسی کے مطابق وہ اس کو پروسیڈ کرے گا۔ ادروائز ٹیکس گزار اور ایف بی آر وہ آپس میں اب ڈائریکٹ ایک طرح کی ڈیلنگ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں میں کبھی بھی اعتماد کی فضا نہیں پیدا ہو سکی، اور پچھلے کئی سالوں سے اس میں گیپ مزید بڑھتا گیا، جب چیمبرز نے، ٹیکس آفیسز نے، فائنانس منسٹری نے، ٹیکس کنسلٹنٹس نے ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا، ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا چھوڑ دیا، تو ہر شخص اپنا ذاتی کام کے لیے ضرور اپروچ کر لیتا ہے، لیکن بینگ ایز اے ادارہ کبھی بھی کسی نے اس کو مضبوط کرنے کا نہیں سوچا۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔